ماہم کے رونے اور سسکیوں کی آواز کمرے سے باہر تک جا رہی تھی۔ وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ عمر اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت تنگ تھا۔ آج اس نے ماہم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ماہم کو عمر سے چھڑوانے والا کوئی نہیں تھا۔ سب کے سب تماشا دیکھنے والے تھے۔ ماہم بہت نرم دل کی لڑکی تھی۔ وہ ہر دفعہ ماہم معاف کر دیتی تھی، مگر عمر اس پر تھوڑا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ ماہم نے کبھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا کہ عمر اس پر کس قدر ظلم کرتا ہے، مگر آج نہ جانے اس کی ماں کہاں سے آ گئی تھی۔ ماہم کی سسکیوں کی آواز اس نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ وہ بغیر کسی کو پوچھے ماہم کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ماہم ایک کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ عمر بیڈ پر لیٹا تھا۔ ماہم کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر وہ اور زیادہ رونے لگی تھی۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا تھا۔ ماہم کی ماں نے اس کو بہت باتیں سنائی تھیں اور اپنی ماں بیٹی کو گھر لے گئی تھی۔ ماہم کے گھر شور مچ گیا تھا۔ اس کے بھائی تو عمر کی جان لے لیتے، مگر ماہم کے کہنے پر چپ کر گئے تھے۔ فوری طور پر ایک وکیل کا انتظام کیا گیا تھا اور عمر کے گھر طلاق کا نوٹس بھیج دیا گیا تھا۔ عمر طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، مگر ماہم کے گھر والوں کی طرف سے زبردستی کی جا رہی تھی۔ جب بھی عمر ماہم کو کال کرتا، آگے سے اس کی آواز آتی تھی۔ اس کی ماں اس کو برا بھلا کہہ کر فون بند کر دیتی تھی۔ وہ ایک بار ماہم سے ملنا چاہتا تھا، مگر اس کی ہر کوشش ناکام ہوتی تھی۔ اب مجبور ہو کر عمر نے ماہم کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق ایک لعنت ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے درمیان کے تعلقات کو فروغ دیں اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں۔ عمر کی ماں ایک بار پھر سے اپنے بیٹے کے لیے لڑکے تلاش کرنے لگی تھی۔ ایک بار پھر سے عمر کی شادی ہو گئی تھی، مگر آنے والی لڑکی نے عمر کا جینا حرام کر دیا تھا۔ ہر وقت کی فرمائشیں اور اس کی ماں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ عمر کو ماہم کی یاد آنے لگی تھی۔ وہ بیمار رہنے لگا تھا۔ اسے دل کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ ادھر ماہم کی عدت پوری ہو گئی تھی اور ساتھ ہی ماہم کی شادی کر دی گئی تھی۔ ماہم بہت خوش تھی۔ ماہم کی عادت تھی کہ وہ ہر بات پر چپ کر جاتی تھی۔ ماہم کی عادت بہت پسند تھی۔ وہاج کی بہت قلیل آمدن تھی۔ ماہم بھی نوکری کرنے لگی تھی۔ دونوں مل کر گھر چلا رہے تھے۔ ماہم ہر کام وہاج کی اجازت سے کرتی تھی۔ ادھر عمر پر ہر دن عذاب بن گیا تھا۔ ہر روز کا لڑائی جھگڑا اس کے لیے جینا حرام کر دیا تھا۔ عمر رات 2 بجے سمندر کے کنارے جا بیٹھا تھا۔ وہ ماہم کو یاد کرنے لگا تھا۔ اسے ماہم کے ساتھ گزرے دن یاد آ رہے تھے۔ وہ سب کچھ یاد کرتا کرتا سمندر کے اندر ڈوب جا رہا تھا۔ اسے ہوش بھی نہیں تھی کہ وہ سمندر کے اندر ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں اور ماں کی
وجہ سے ماہم پر کتنے ظلم کیے تھے۔ آج کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا سوائے ماہم کے رونے کی آواز، اور رونے لگا تھا۔ اس کی سسکیاں، اس کی مسکراہٹ، وہ سمندر میں ڈوبتا گیا تھا، یہاں تک کہ اس کی لاش سمندر میں تیرنے لگی تھی۔ سمندر کی لہروں نے اس کی لاش کو سمندر کے کنارے پھینک دیا تھا۔ اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کئی دن تک عمر کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ خیر، اس کی لاش مل گئی تھی۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی تھی۔ ماہم کو جب خبر ملی تو ماہم نے اس کو معاف کر دیا تھا تاکہ اس کی روح کو سکون مل جائے۔ ماہم اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اسے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ آج ظلم مٹ گیا تھا اور مظلوم جیت گئے تھے۔ عمر کے جانے کے بعد ایمان کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ عمر کے جانے کے بعد ایمان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ عمر ہی اس کی تمام بدتمیزیوں کو برداشت کر لیتا تھا۔ وہ اب کہیں کی نہیں رہی تھی۔ ماہم کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا جو کہ ان کے گھر کی رونق تھا، جس کے آنے سے زندگی میں بہار آ گئی تھی۔ عورت کی زندگی اپنے شوہر سے ہی ہے۔ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل فار مور ویڈیوز۔